وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها في سيرتها الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے. سب سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں بیچاری پریشان تھی کہ پیدا ہونے کے بعد میرا بیٹا بچے گا بھی کہ نہیں، قاتلوں کے حوالے ہو جائے گا. ایک تو یہ بڑا امتحان تھا، اور دوسرا امتحان یہ تھا کہ تیری والدہ نے میرے حکم پر صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اب اللہ جانے یہ صندوق کہاں جائے. اسی طرح سے تیسرا بڑا امتحان جو تھا وہ یہ ہے کہ تمہاری بہن نے جب آ کر بات کی تو انہیں شبہ ہو گیا اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، لیکن اللہ نے اسے ثابت قدم رکھا. وہ اپنی بات پہ ثابت قدم رہی، اس طرح وہ بچی. اور اس کے بعد کا امتحان یہ تھا کہ ہم تمہیں تمہاری والدہ کے پاس لے آئے. اس نے تمہیں پھر نگہداشت شروع کی. اس کے علاوہ ایک اور بڑا امتحان تھا کہ جب دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک
بنو اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، اس نے تم سے مدد مانگی اور تم نے اس کی مدد کی. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ وَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تم نے تھپڑ مارا تو وہ مر گیا. تو اب ایک قتل کا امتحان آپ کے ذمہ پڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تم کتنی پریشان تھے کہ جب ایک آدمی آیا اور اس نے آگے خبر دی کہ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، یہاں کے جو رؤساء ہیں وہ تیرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہذا تم ادھر سے نکل جاؤ. فاخرج انی لک من الناصحین. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چل پڑے. کوئی سواری نہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے. چلتے چلتے بڑی مشکل سے آپ مدین پہنچے. وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں بیچاری پریشان ہیں اور اپنے مال کو روکے ہوئے ہیں، باقی سب دنیا پانی پلا رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پلانے دیتے پانی جب تک کہ ہم ان کے جانور نہ پی لیں، اس کے بعد جو بچے گا وہ ہم پلائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا تو انہوں نے وہ جو دوسرا حصہ تھا جس پر پتھر تھا اس کو ہٹا دیا اور بڑے بڑے ڈول بھر بھر کے وہ سارا علاقہ تل بل کر دیا اور بچیوں سے بھی کہا پلاؤ پانی تم بھی، اور باقی جو بچے ہوئے ہیں سب پلاؤ. سب نے پانی پلایا، واپس گئی تو آپ ایک درخت کے نیچے آ کے سائے میں بیٹھ گئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ اب ایک تیرا فقیر تیرے حکم پر، تیری امید پر، تیری رحمت پر ایک سائے میں بیٹھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں گے. کچھ دیر گزری کہ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، وہ جو دو بہنیں تھیں نا ان میں سے ایک بہن بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے چلتی ہوئی آئی اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ ان ابی یدعوک، ہمارا والد تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں تمہاری اس محنت کا بدلہ دیں. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حضرت شعیب کے گھر میں آ گیا. یہ حضرت شعیب پیغمبر ہیں. اس کی ایک بیٹی نے کہا کہ یا ابت استاجر ہو، ان کو کسی کو بیچارہ پیسے بھی بیچارہ بے گھر ہے، اس کو تم اپنے پاس ملازم رکھ لو، کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. تو والد نے پوچھا قوی کیسے؟ انہوں نے کہا جو پتھر 16 آدمی نہ اٹھا سکے یا اکیلا اٹھا لے، اس سے بڑی قوت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. اور امین یوں ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے آگے نہ چلو، میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو، تاکہ تمہارے بدن پر میری نظر نہ پڑے. تو یہ امانت کی دلالت ہے. تو اب حضرت شعیب نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دو بہنوں میں سے میں ایک کی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شادی کی شرط یہ ہوگی کہ تم 8 سال تک میرے یہاں رہو گے اور بکریاں چراؤ گے، اور اس کے بعد پھر میں تمہیں اجازت دوں گا. اور پھر میں کہ ٹھیک ہے، میں ایسے بھی کہاں جاؤں گا، اس سے بہتر ہے جو کسی سہارے میں رہوں. تو آپ وہاں بکریاں چراتے رہے. اب جب مدت پوری ہو گئی، شعیب بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا میں اپنی زبان میں پکا ہوں، تیرا وعدہ پورا ہو گیا ہے، تم نے بھی وعدہ نبھایا ہے، لہذا یہ عصا ہے، یہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، یہ میری بیٹی ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے، تم جاؤ اور اپنے ملک میں جاؤ، اب خوف نہ کرو، تمہارا وہ ظالم فرعون اب وہاں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے.
اب جب وہاں سے چلے تو سردی اتنی زور کی پڑ رہی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکما کے ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو ایک دوسرے پہ رگڑو تو آگ پیدا ہوتی ہے. تو سفر میں لوگ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکال کے رگڑا، لیکن وہ بھیگ چکا تھا پانی سے، اس سے بھی کچھ نہیں نکلا. تھوڑی دور آپ کو آگ نظر آئی. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہاں آگ ہے، یا تو میں خبر لے آؤں گا یا پھر کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ درخت سے آگ نکل رہی ہے لیکن درخت پر کچھ اثر نہیں. اللہ کے حکم آیا کہ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام تم ایک مقدس وادی میں ہو، جوتے اتارو. اب اندازہ کریں کہ ایک مقدس وادی میں سے جوتے اتارے جائیں اور مسجدوں میں نہ اتارے جائیں. آپ نے جوتے اتار دیے اور قریب آئے تو آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تو جانتے ہیں نا، لیکن اس سے مزید موسیٰ علیہ السلام کی تقویت کے لیے قال هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. عرض کیا کہ یا اللہ یہ میری لکڑی ہے. اب جواب تو اتنی کافی تھا نا، لیکن جب بات محبت کے پیرائے میں ہو رہی ہو تو آدمی کو بات لمبی کرنی چاہیے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات لمبی کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس کو سہارے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور بکریوں پر بھی میں پتیاں وغیرہ چھڑکتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. اب اللہ کا حکم ہوا کہ القِھا یا موسیٰ، اس کو پھینکو زمین پہ. جب پھینکا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ تھا، پڑا چھوٹا سانپ اور تیز رفتار. لیکن دوسری جگہ آیت پہ آتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو. تو معنی یہ علماء نے کیا کہ وہ تھا تو اژدہا، لیکن چلنے میں اتنا تیز تھا کہ جیسے ایک پتلا سانپ دوڑتا ہے. اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا لو. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں. اللہ میں خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کیوں ڈرتے ہو؟ میں جو حکم دے رہا ہوں تم اس کو اٹھاؤ. سَنُعِيدُهَا فِي سِيرَتِهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھایا تو وہ لکڑی بن گئی جیسے تھی. تو آپ حیران ہو گئے کہ بھی یہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم کو میں نے چن لیا ہے اپنے لیے، میں تمہیں نبی بناتا ہوں، میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ تم فوراً فرعون کے پاس، اسی فرعون کے پاس جاؤ. کہا یا اللہ آپ کے حکم کی میں تعمیل کروں گا، لیکن مجھے خوف ہے، میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، اب میں جب وہاں جاؤں گا تو اس بندے کے قتل کے معاملے میں مجھے نہ پکڑ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے فرمایا آپ نہ گھبرائیں، اننی معکم اسمع وارا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر چیز سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. آپ جائیں اور فرعون کو دعوت دیں کہ ہمارے بنو اسرائیل کے آدمی ہمارے ساتھ کرو، اور اس کے بعد تم خدائی کا دعویٰ بھی چھوڑ دو. پھر اگر نہ مانا تو اس کو ہم خود پکڑیں گے.
تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنے بڑے امتحانوں میں گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا، کامیاب ہوئے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، اور اس کو جب دکھایا اپنا ہاتھ بھی اور لکڑی کا عصا بھی، تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا بھی یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، آپ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب تمہارے پاس بھی تو بڑے جادوگر ہیں، ان کو بلاؤ، ان کا مقابلہ کرو۔ تو فرعون نے ان کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلے کے لیے، اور وقت معین ہو گیا۔ وہاں جب آئے تو انہوں نے بھی یہ لکڑیاں ڈالی اور سام بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ میں بھی یہی معجزہ دکھاؤں اور وہ بھی یہی، تو پھر میرے معجزے کا اثر کون قبول کرے گا؟ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ڈالا اللہ کے حکم سے، تلقف ما یافکون، وہ لکڑی جو آپ نے ڈالی نا، وہ سارے سانپ اڑ کے نکل گئی۔ اب جب یہ ہوا، جادوگر تھے، ان کو علم تھا، پتہ تھا کہ بھی یہ جادو نہیں ہو سکتا، ایک لکڑی رہے اور پھر سب کو کھا جائے، یہ جادو نہیں ہے۔ معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ فرعون نے کہا دیکھو تم نے میری اجازت نہیں لی اور میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، تو میں ایسا کروں گا کہ تمہیں پھانسی لٹکاؤں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایمان پہ ثابت قدم رکھے۔